کے بعد جناب ابھی آپ کو جو تیسری بات دکھانی ہے وہ یہ دکھانی ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہوا، جس کو مرزا طاہر نے کہا تھا کہ یہ تو ہوتا ہے شرک فی النبوت۔ ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو شرک فی النبوت ہے یہ مرزا غلام قادیانی نے کس درجے پہ جا کے کیا، تاکہ یہ تیسری بات بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ لے جناب، روحانی خزائن والیوم نمبر 17 پیج نمبر 254، میں اسم احمد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہوں۔ اس میں کون سے الفاظ ہیں جو امتیاز کے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ اسم احمد کیا مراد ہے؟ آپ اس بات کو نہ بھولیے گا، اسم احمد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن کریم کی سورہ صف کی وہ پیشن گوئی ہے جس میں آپ کو احمد کے نام سے مینشن کیا گیا اور مرزا غلام قادیانی اس کے اندر شریک ہو گیا۔ یہ جناب تین باتیں ثابت ہو گئیں۔ ابھی آپ کو ثابت سے مراد ہے کہ ان کا لنک تو ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ابھی آپ کو حوالہ جات دکھانے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں حوالہ نمبر 4۔ وہ آپ کو یہ دکھانا ہے کہ وہ مرزا طاہر صاحب یہ ارشاد فرما رہے تھے جناب کہ ان کو جناب کون سی ہاں یہ آپ جو چیز دکھانی تھی، میں نے چونکہ آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہے قادیانی جماعت۔ یہ دیکھیں ذرا، والیوم نمبر 3 پیج نمبر 410، مرزا کہتا ہے کہ رسول اور امتی ہونے کا مفہوم متباین ہے، یعنی یہ آپس میں میوچلی ایکسکلوسیو ہیں کہ رسول امتی نہیں ہوگا اور امتی رسول نہیں ہوگا۔ یہ جو فلسفہ ہے یہ مرزا غلام قادیانی کا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ابھی تو آپ دکھا رہے تھے کہ جناب مرزا کہہ رہے کہ تمام نبی سرکار کے امتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ وہی چیز ہے، مرزا کی ساری باتوں میں تضاد ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کو